شروع کرتا ہوں یشوع مسیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے۔ MCM یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ روٹین سے ہٹ کے ہے کہ آج ہم آدم کے تعلق سے بات کریں گے۔ آدم جو ہے وہ آدما سے لیا گیا ہے، وہ مٹی سے لیا گیا ہے، اور جب اس مٹی کے اندر خدا نے اپنا دم پھونکا تو وہ انسان بن گیا، وہ جیتی جان بن گیا، اور جب وہ جیتی جان بن گیا تو اس کے اندر اختیار بن گیا، اور اختیار کا مطلب ڈومینیٹ کرنا نہیں ہے، اختیار کا مطلب پریس کرنا نہیں ہے، اختیار کا مطلب ہے سنبھالنا۔ پولیس کا کام ہے سنبھالنا۔ اگر پولیس جو ہے لوگوں کو سنبھالتی نہیں ہے، ظلم کرتی ہے، تو وہ کریمینل ہے۔ جو کچھ ڈاکو، چور یا دہشت گرد کرتے ہیں وہی تو وہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ ان کے پاس اختیار جو ہے وہ برائی کا ہے، بھلائی کا نہیں ہے۔ اسامی زبان یا ارامیک زبان میں یا سیرین زبان میں یا لبنانی زبان میں یا اس زبان میں جس میں یسوع بات کرتا تھا، اس زبان میں ایک لفظ ہے خبین۔ لفظ خبین جو ہے، اس کو فارسی میں اگر آپ کرو تو یہ آسانی کے ساتھ پتا چل جائے گا کہ یہ خوبی ہے، کوالٹی ہے، لیکن اسامی زبان میں، عربک زبان میں خبین کو کہا گیا ہے کہ قصور۔ بڑا عجیب لگتا ہے کہ قصور، ایک طرف خوبیاں اور ایک طرف قصور۔ اصل میں یہ یعقوب کے خط میں لکھا ہے، جو بلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے یہ گناہ ہے۔ اگر آپ کو آپ کے اختیار کا پتہ چل چکا ہے، آپ کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، کیونکہ خدا کا جو روح ہے، خدا کا جو دم ہے وہ آپ کے اندر ہے، جس سے آپ جیتی جان ہیں، تو آپ کو دو چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، ایک کیا خراب ہے اور دوسرا کیا صحیح ہے۔ جس کو صرف خراب نظر آتا ہے اور اس کو صحیح نظر نہیں آتا تو وہ بھی غلطی میں ہے۔ جس کو صرف اور صرف صحیح نظر آتا ہے، خراب نظر نہیں آتا، وہ بھی غلطی پہ۔ جس کو صرف خراب نظر آتا ہے وہ بھی غلطی پہ۔ اس لیے ان باتوں کو دیکھیں کہ جو کوئی شخص صرف اور صرف انہی کاموں میں ہے تو وہ اس کے اندر خدا کا دم نہیں ہے، وہ ایک جانور ہے۔ وہ بائبل کی روح میں یہ بات کر رہا ہوں۔ زبور کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو اس عقل سے، اس دانائی سے خالی ہے وہ حیوان خصلت ہے۔ حیوان خصلت، حیوان کی خصلت کیا ہے؟ حیوان کھانا کھاتا ہے، حیوان پانی پیتا ہے، حیوان سردی سے بھاگ کر کسی جگہ پہ چھپتا ہے، خطرے کو دیکھ کر ڈرتا ہے، بھاگتا ہے، موسمی حالات کو دیکھ کر اپنا کچھ نہ کچھ اپا کرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، اپنے بچوں کی پہچان کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں حیوان کی ہیں۔ ہم اگر انسان ہیں تو ہمارے اندر انسان کی بات ہے دوسروں کا خیال کرنا، حیوان کی بات ہے خود کا خیال کرنا۔ فیصلے آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ خدا نے آپ کو بڑا خاص بنایا ہے، آپ عام نہیں ہو۔ خدا نے آپ کو بہت بڑی بلیسنگ دی ہے کہ اپنی صورت پر بنایا ہے۔ صورت یہ نہیں کہ خدا کا بھی ہماری طرح ناک ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں، اور وہ بھی بس اس طرح سب کچھ سمجھتے ہیں آپ، لیکن خدا کی صورت جو ہے وہ اختیار کی بات ہے، کریشن کی بات ہے۔ زندگی کا مالک صرف خدا ہے،
اور وہ ہے یسوع. یسوع خدا ہے. خدا کا مطلب ہے دیوتا. دیوتا کا مطلب ہے جس کو پوجا جاتا ہے, اور اسی کو پوج لیا جاتا ہے جو اتم ہے, جو سب سے اوپر ہے. اور سب سے اوپر جو ہے وہ صرف اور صرف یسوع ہے, جو کریٹ کر سکتا ہے, جس کے بارے میں تالمود میں بھی ہے اور بھی کتابوں میں ذکر ہے کہ وہ چڑیا بناتا تھا. یہ تالمود کی بات ہے کہ وہ چڑیا, یسوع چڑیا بناتا تھا, پھونک مارتا تھا, اڑ جاتی تھی. ایک دفعہ یہ بھی تالمود کی بات ہے کہ یوسف لکڑی کاٹ رہا تھا, اور میں نے وہ پیس دیکھا ہے. میں جب یروشلم گیا تو میں نے دیکھا کہ ناصرت بھی گیا, وہاں پر آج بھی وہ ٹکڑا رکھا ہے. شاید وہ اصلی ہے یا نہیں, لیکن وہ ایک ٹکڑا رکھا ہے کہ یوسف لکڑی کاٹ رہا تھا, کاٹتے کاٹتے جس سائز پہ کاٹنا تھا اس سے کچھ زیادہ کٹ گیا, اور یہ امیر فیملی نہیں تھے. تو جب یسوع پانی اور روٹی یوسف کے لیے لے کے آیا, ماں مریم نے بھیجا کہ جا دے کے آ, تو جب لے کے گیا تو یوسف بیٹھا ہوا تھا اور بڑا افسردہ تھا. تو یسوع کو اس نے تھوڑا ڈانٹا کہ تو اتنی دیر لگا کے آ گیا, یہ ہو گیا, جیسے بھی ایک سینئر کرتا ہے. تو جب اس نے دیکھا کہ کیا بات ہے, پوچھا, تو اس نے کہا کہ یہ دیکھ لکڑی میں نے زیادہ کاٹ دی ہے, اب میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ میں اور لکڑی لا کے جس کا یہ کام ہے اس کو اسی طرح کا بنا کے دے دوں. تو یسوع نے اس کو کہا کہ تو روٹی کھا, میں دیکھتا ہوں. اور یسوع نے وہ ٹکڑا پکڑا اور اس کے ساتھ جوڑ کے تو اس کو دے دیا, اور جیسے ہی ایسے رکھا تو ٹکڑا برابر ہو گیا. اور یہ ناصرت میں بڑی مشہور بات ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ میری کمی ہوگی, میرے بزنس میں کمی آ گئی, میرا یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, تو وہ پھر کہہ دیتے ہیں کہ تو کوئی یسوع نہیں ہے کہ ہاتھ لگائے گا تو میرا بزنس ٹھیک ہو جائے. تو یہ بات ہے کہ یسوع کریٹ کرتا ہے ریئلٹی کو. انسان کریٹ کرتا ہے, زندگی نہیں دے سکتا, لیکن جتنی فیک چیزیں ہیں, جتنی آرٹیفیشل چیزیں ہیں, جتنی بناوٹی چیزیں ہیں, جتنی مصنوعات کی چیزیں ہیں, وہ سب کی سب انسان کریٹ کرتا ہے. لیکن اگر اس انسان میں فکر مندی ہے, خیال کرنا ہے دوسروں کا, تو سمجھ لو کہ وہ انسان آدم ہے. اور اگر اس انسان کے اندر یہ کوالٹیز نہیں ہیں تو یہ جان لیں کہ وہ آدم نہیں ہے, وہ ایک حیوان ہے جو صرف اور صرف اپنے لیے. آج میں اس بات کے لیے معذرت خواہ ہوں, لیکن خدا کے کلام کی بات ہے, اگر کسی کو بری لگے تو لگے. کلام مقدس میں لکھا ہے, پالوس کو کہا گیا, پطرس کو کہا گیا کہ اس طرح سے منادی نہ کرو, تو انہوں نے کہا کہ کیا تم ہی انصاف کرو, یعقوب بھی تھا, تم ہی انصاف کرو کہ ہم آدمیوں کی باتوں کا خیال کریں اور خدا کی باتوں کا خیال نہ کریں. اگر ہم آدمیوں کو عزیز رکھتے تو خدا کے بندے نہ ہوتے. اگر کوئی پادری ہے یا بشپ ہے یا مناد ہے یا کچھ کوئی بھی ہے, بس آپ 4 چیزوں سے ان کو جان سکتے ہو, پرکھ سکتے ہو. عدالت نہیں کر سکتے, پرکھ سکتے ہو, احتیاط کر سکتے ہو کہ جو کوئی خدا کا خادم ہے اور وہ لوگوں کی کیئر نہیں کرتا, صرف اپنی کیئر کرتا ہے, وہ لوگوں کو ورگ لگا کے پیسے اکٹھے کر لیتا ہے, بھلے باہر جانے کے جھانسے دے, بھلے معجزے کرنے کے ڈرامے کرے, یا بھلے اور کوئی نہ کوئی. آج کل میوزک منسٹریز بڑی بنی ہوئی ہیں, یہ میوزک گلی گلی میں بنا رہے ہیں, وہ بھی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, پیسے لے لیتے ہیں, گیت کسی کے تیار نہیں کرتے, کئی گیتوں کے پیسے لے لیتے ہیں تو وہ گیت آگے دیتے نہیں ہے. تو یہ مقدسین کا طریقہ نہیں ہے. وہ بظاہر میں وہ بھیڑوں کا روپ ہے, لیکن اندر وہ باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں
यूरोप अमेरिका में कोई अपने साथ पास्टर नहीं लिख सकता जब तक उसके साथ डिग्री नहीं है। उसका डिग्री टाइटल होना चाहिए कि उसने कोई सेमिनरी की है, तो फिर वो लिखेगा। अदरवाइज वो कहते हैं कि नीम हकीम खतरा जान और नीम मुल्ला खतरा ईमान। आजकल जितना नीम मुल्लाइज्म चला हुआ है मसीहत में, मैं दूसरे लोगों का जिक्र नहीं करता क्योंकि मुझे उनका जिक्र करना मकसूद नहीं। जब पूरी स्टडी नहीं करते तो अपने आप को ये इजी वे समझ लिया है। जैसे मैं कहता हूं कि जो परिंदों दरिंदों चरिंदों का, दरख्तों का, इंसान का, इंसानियत का ख्याल नहीं करता, वो आदम नहीं है। ठीक आदम जो खुदा ने बनाया, जो वैशी है, जो काटने वाला है, मारने वाला है, खुदगर्ज है, वो आदम नहीं है। वो है बज़ाहिर आदम, लेकिन उसके नथनों में खुदा का दम नहीं है, उसके नथनों में अबलीस का दम है, जिसका जिक्र मैं अपनी तरफ से नहीं करता। अगर किसी को कोई लफ्ज हिट करे तो वो जरूर, उसको समझ ना लगे तो जरूर मेरे साथ राब्ता करे और मैं दिखाऊंगा कि बाइबल में लिखा है कि नहीं। क्योंकि यीशु ने ये बात फकीरों फरीसियों को कहा कि तुम अपने बाप अबलीस से हो, क्योंकि तुम्हारे काम अपने बाप अबलीस की तरह के हैं। जो भी आज बिशप, पादरी साहबान या जितने ईमानदार हैं जो अपने आप को मसीही कहते हैं, वो अपने आप को जिंदा कहलाते हैं लेकिन हैं मुर्दा। रोटी खाना मुश्किल नहीं है, रोटी खुदावंद ने आपके लिए मुहैया करनी है, लेकिन कल के बारे में फिक्र ना करो। कल के बारे में फिक्र की बात यह है, अगर आप मेहनत करते हो, मजदूरी करते हो और आप क्रिएटिव हो, आपका ज़मीर जिंदा है, आपके अंदर ताकत है कुछ बनाने की, कमाने की, तो करो। लेकिन धोखा देना अदन से लेके आज तक ये अबलीस का काम है। और अगर जितने भी लोग हैं ओपन, कुछ कानून है यूनिवर्सल, कुछ कानून है जो खास तौर पे मसीहियों के लिए, जो यूनिवर्सल है, वो कलाम में लिखा है, दगाबाज ते खूनी कदी अद्धी उम्र ना पाए, दाऊद कहता है। आप जरा देख लें, अपने दाएं बाएं देख लें, वो थे आदम, खुदा का दम था उनके अंदर। जब वो उन्होंने धोखा शुरू कर दिया, फ्रॉड शुरू कर दिया, मर्दों ने या औरतों ने, तो अपनी जवानी में चल बसे। फिर कहते हैं खुदा ने चंगा नहीं किया, खुदा ने ये नहीं किया, खुदा ने क्या किया। भाई वो अगर कोई मोटर मैकेनिक था, ऊपर से वो बिलीवर था, ईमानदार था, लेकिन अंदर से वो वही मोटर मैकेनिक में पुराने पुर्जे डाल के नया के पैसे ले लेता था, जवानी में मर गया। अगर कोई रंगसाज था तो 10 बाल्टियां रंग की आई तो उसने 10 ले आया कमरे में और 5 फिर वापस दे आया, तो है था खुदा का, और नाम था उसका भी, वो भी जी खुदा का बंदा है जी, भगत है। तो क्या हुआ, आधी उम्र में चला गया। और इसी तरह कोई कमेटियां डालता था, कोई कमेटियां डालता है, कमेटियां खा गया। कोई बंदा चर्च का एल्डर है, चंदा बीच में से निकाल के खा गया। कोई शख्स पादरी है, उसने दह यकी खुद ही खा ली। बच्चे सारे कोई नशई बन गए, कोई जहाज बन गया, कोई पता नहीं कोई फोकट त्यारे बन गया, कोई जेट त्यारे बन गया। क्योंकि जब दह यकियों के बारे में एक बात ज़हन में रखे कि बात हो रही है आदम पे, कि जिस मिट्टी के, जिस आदमा के अंदर खुदा का दम है, वो इंसान खुदा की मर्जी का है। और जिसके अंदर अबलीस का दम है, वो है तो आदमा से, है तो वो भी आदमी, है तो वो भी मिट्टी से, लेकिन उसके अंदर फंक्शन कोई और है।
آپ کو پتا ہے کئی لوگوں نے ایسے بھی کیا ہوتا ہے کہ چیسی جو ہے وہ گاڑی جو ہے وہ اوپر سے باڈی ٹویوٹا کیا، اندر سوزوکی کا انجن رکھا ہوا. کئیوں نے دیکھا کہ ایک میں نے تصویر دیکھی فیس بک پہ، انہوں نے ایک گدھے کے اوپر انڈیکیٹر بھی لگائے اور پیچھے سے بھی انڈیکیٹر لگائے، اس کے ماتھے کے اوپر بھی ایک مسٹر بوشی کا یا بی ایم ڈبلیو کا سٹیکر لگایا. بھئی ہے تو وہ گدھا، تم نے اس کو بی ایم ڈبلیو بنایا ہوا کار. یہ کئی دفعہ ہے تو وہ آدم، لیکن انہوں نے باہر کے ایسے سٹیکر لگائے ہیں کہ مکمل طور پہ کچھ اور لگتے ہیں، لیکن ابلیسی کام ہے سارا. اس لیے میرے عزیزو، آج جس بات پہ میں زور دے رہا ہوں، جس بات کے بارے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ ہیلیلویا پہ زور نہ دیں. ہر منٹ کے بعد ہیلیلویا، ہر منٹ کے بعد ہیلیلویا. انہیں ساہ نہیں لیندے، اگلے کی دوسرے دعا کرنا کو شروع کر دیتا ہے. تو اتنی فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ کئی دفعہ میں کئی لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، دعا کرتا ہوں، آؤ جی بھائی جی یا بہن جی آؤ میں آپ کے لیے دعا کروں. دعا کی مجھ سے زیادہ اونچی وہ جن کے لیے میں کر رہا ہوں وہ دعا شروع کر دی اس نے. میں چپ ہو گیا. کہتے جی دعا کرو. میں کہ تینوں بہت زیادہ ہے تو پہلو کر لا، تیری تے دعا ختم ہو جائے نا پھر میں کر لواں گا. خدا ابتری کا خدا نہیں ہے. ذہن میں رکھیں کہ بات ہو رہی ہے آدم کی. جس کے اندر خدا کا دم ہے وہ ترتیب سے چلتا ہے. بے ترتیب وہ لوگ چلتے ہیں جن کے اندر علم کی کمی ہے، پہچان نہیں ہے کہ میرے اندر کون ہے، میرے اندر کس کا دم ہے. بہت ساری عورتیں ہیں، خدا نے کہا کہ اے عورتوں اپنے شوہروں کے تابع رہو. پھر عورت مرد کو اس نے سر بنایا ہے. تو عورت جو ہے جب سر بنے گی تو دیکھو ذرا کہ یہ کان جو ہے یہ ناک کی جگہ پہ لگ جائے، ناک جو ہے وہ کان کی جگہ پہ لگ جائے، تصویر کیسی ہوگی؟ جو خدا نے جو تصویر بنائی ہے، جو سکیچ بنایا ہے، جو باڈی بنائی ہے، جو بت بنایا ہے، اس کے اندر آپ تبدیلی نہیں کر سکتے. اسی طرح جو خدا نے آدمہ کو لے کر، مٹی کو لے کر اس میں اپنا دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہوا، اگر آپ اس کی ترتیب بدلتے ہو تو وہ آدم نہیں جو خدا نے بنایا. وہ آدم، وہ بت چوری ہو چکا ہے، اور وہ چوری ہونے کے سبب سے اس کے اندر جیسے کوئی گاڑی چوری کر کے تو اس کے اندر کا فنکشن بدل دیتے ہیں، چیزیں بدل دیتے ہیں. اسی طرح ابلیس نے اس آدم کو چوری کر کے اس کے اندر اپنا سسٹم ڈال دیا ہے. وہ دکھائی بشپ دیتا ہے، وہ دکھائی پادری دیتا ہے، وہ دکھائی ایماندار دیتا ہے، وہ دکھائی بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اندر اس کے سسٹم بدل چکا ہے. اپنے سسٹم کو نہ بدلنے دیں، کیونکہ جو آپ کا کریٹر ہے اس کو پتا ہے آپ کون. خدا کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. دو چیزوں کو کبھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، ایک خدا کو اور دوسرا خود کو. کوئی شخص خود کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ جو آدمی کا ضمیر ہے وہ خدا کا چراغ ہے. شیشہ جو ہے، دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لو کہ شیشہ جو ہے اس کے ساتھ آپ کیا کرو گے؟ شیشہ وہی دکھائے گا جو کچھ آپ ہو. ضمیر آپ کو ضرور بتائے گا کہ تو غلط کر رہا ہے، جب تک آپ نے اس کو مار نہیں دیا. جب تک ابلیس کا جو سب سے بڑا کام ہے، جیسے آج کل کے فراڈیے ڈاکٹر، مریض آیا اس کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے تو اس کو کہہ دیا کہ تیرے پینڈکس کی درد ہے. پینڈکس کا ڈار اس کو ڈال کے لٹا دیتے ہیں، کیونکہ پینڈکس ایسی چیز ہے، یہ لاوا ایسا ہے، اگر پھٹ گیا تو بس بندہ گیا. تو اس کو لٹا لیتے ہیں، لیکن پینڈکس ہوتا نہیں تو وہاں سے گردہ نکال لیتے ہیں.
اسی طرح سے جو فراڈیے لوگ ہیں، جیسے فراڈیے ڈاکٹر ہیں، اسی طرح فراڈیے بلیور بھی ہیں، فراڈیے آج کل مذہبی لیڈر بھی ہیں. وہ لوگوں کو بتاتے ہیں آپ کو برکت ملے گی، خداوند آپ کو بلیس کرے گا، خدا کے لوگ کبھی غریب نہیں ہوتے. بھئی یسو دیاں کیڑیاں پجارو سن، یسو نے کیڑیاں لینڈ کروزر رکھیاں سن، یسو کو کہڑے بہت سارے ہزاراں دے حساب دے نال جڑے نال فالوور گڈیاں لئی پھردے سن. ان کے پاس تو روٹی نہیں تھی، سر رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی. وہ تو شاگرد جا رہے ہیں کہ استاد تو یہاں پر بیٹھ سخار کے کنویں پہ، تو ہم شہر سے روٹی لے کے آتے. آپ کس میسج کی باتیں کرتے ہیں؟ کیا لوگوں کو ہپناٹائز کر رہے ہو؟ تو یہ جیسے میں نے جھوٹے ڈاکٹر کی بات کی ہے، اسی طرح فراڈیے بلیور بھی ہیں آج کل. وہ غریبی کا جھانسا دے کے انسان کے اندر سے جو ریل خدا کا یقین ہے، ایمان ہے، جو یسو نے کہا کہ میرے پیچھے چلو تو تم زندگی پاؤ گے، انہوں نے وہ ایمان نکال کے ان کے اندر مٹیریل سسٹم ڈال دیا ہے کہ عبادت کران گے تے سانو ساری کمیٹی نکل آئی، عبادت کران گے تے ساڈیاں کوٹھیاں بن جان گیاں، عبادت کران گے تے اسے کار لے لواں گے، عبادت کران گے تے اسے فلیٹ بنا لواں گے، عبادت کران گے تے اسے اے کر لیں گے. یہ کس کی لینگویج ہے؟ یہ ابلیس کی لینگویج ہے. اس نے کہا تو مجھے جھک کر سجدہ کر، تو دیکھ یہ ساری بادشاہیاں، یہ سارا جو بڑے بڑا کچھ محل منا رہے ہیں، یہ تمہارے ہو جائیں. آپ لینگویج سمجھیں کہ کون سی لینگویج ہے، کون سی لینگویج بول رہا ہے. مراسیاں دا طوطا چودھریاں دے گھر آ گیا اڑتا ہوا نا کسی جگہ سے، انہوں نے پکڑا، اس کو پنجرے میں رکھ دیا. مراسی ہر روز گالیاں نکالتے تھے، اور وہ چودھری جو تھے وہ بڑے دعا والے تھے. صبح اٹھے، نماز کا ٹائم ہوا، چودھری اٹھے نماز کے لیے، طوطا اٹھا گالیوں کے لیے، کیونکہ وہ رہا مراسیوں کی محفل میں ہے. جو لوگ، جو پادری غریبی میں رہے ہیں، خدا کی قربت میں نہیں رہے، ان کا طریقہ وہ چودھریوں کے گھروں میں بھی، چرچز میں بھی، وہ بڑے بڑے اجتماعوں میں بھی وہ لوگوں کو جھانسا دے رہے ہیں کہ بس عبادت کرو گے تو تمہیں یہ مل جائے گا، تمہیں وہ مل جائے گا، تمہیں وہ مل جائے گا، اور آسمان کی بادشاہی کی کبھی منادی نہیں کرتے. یسوع مسیح نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. جب تک کوئی اپنا، توبہ کا مطلب یہ ہے بدل جانا، جب تک کسی کو یہی پتا نہیں چلتا کہ اس کے اندر دم خدا کا ہے یا ابلیس کا ہے، وہ اپنے باپ ابلیس سے ہیں یا اپنے آسمانی باپ سے. پہلے تو اس کی پہچان کرو نا، چھڈو ان باتوں کو، ان کو چھوڑ دو کہ ہمیں کار مل جائے گی، ہمیں گھر مل جائے گا، ہمیں یہ مل جائے گا، ہمیں وہ مل جائے گا. یسوع نے کہا یہ مل جائے گا، پہلے تم آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرو. اب کیا ہے؟ پہلے عبادتوں میں لوگ جاتے کس لیے؟ ہماری کمیٹی نکل آئے، ہم امیر ہو جائیں. لیکن یسوع کی تعلیم کیا ہے؟ پہلے آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرو، پھر اور اصلی آدم کی جو بات ہے وہ اپنے کریٹر کی بات مانتا. یسوع نے کہا کہ میری ضروری بات یہ ہے کہ جو میرا بھیجنے والا ہے میں اس کی مرضی کو پورا کروں. اور ہمیں اس نے کہا کہ اس میرے بھیجنے والے کی کیا مرضی ہے کہ اس کے بیٹے یسوع پر ایمان لاؤ. یہ ہے باپ کی مرضی. اس وجہ سے باپ نے آدم کو بنایا، اس وجہ سے آدم کریٹ کیا گیا ہے. آدم اس لیے نہیں کریٹ کیا گیا کہ وہ کاریں خرید لے، محل منارے بنا لے. کیا پتا چلتا ہے دم نکل گیا، ختم. کیونکہ جس کا دم ہے اس نے وہ دم واپس لینا ہے. لکھا ہے مٹی مٹی میں جا ملے گی، پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے. اور دم جہاں سے آیا تھا، روح جہاں سے آیا تھا وہاں پہ چلا گیا.
اس لیے روٹی کمانا نیک کمائے یا بد کمائے، مسیحی کمائے یا غیر مسیحی کمائے، جو کمائے گا وہ کاریں بھی لے لے گا، جو کمائے گا لکھا ہے ایک، میں نے کسی وقت میں اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ جو یونیورسل، جو دنیا کا، پوری دنیا میں جو یونیورسل سسٹم ہے اس میں ہے کہ جو کمائے گا وہ کھائے گا۔ محنتی کا ہاتھ سود مند ہوتا ہے، یہ نہیں لکھا کہ مسیحی کا ہاتھ سود مند ہوتا ہے، محنتی کا ہاتھ جو محنت کرتا ہے اس کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں، اور جو فراڈ کرتا ہے اس کے آگے نشان لگا ہے، آدھی عمر میں سے کٹ ہو جائے گا۔ کئی گوروں کو ٹھگ رہے ہیں، او بھائی ٹھگی ہے، بھلے باپ کو آپ ٹھگو، دھوکہ دو، بھلے بھائی کو دھوکہ دو، کسی کو بھی دھوکہ دو، دھوکہ ہی ہے۔ جب تک 18 سال سے بچے کم عمر کے ہیں، وہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ ان کی دیکھ بھال کریں، پیرنٹس کی ذمہ داری ہے ان کو تعلیم دیں، پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سکھائیں، اور بچوں کی ذمہ داری ہے، یرمیہ کی کتاب میں لکھا کہ وہ خاموش رہیں، وہ سنیں، پیرنٹس سے سیکھیں۔ یہ آدم کی اولاد کی بات ہے، وہ ماں باپ سے سیکھیں، لیکن جب 18 سال سے اوپر ہو جاتے ہیں تو بائبل میں لکھا ہے کہ ایک اندھے کی آنکھیں جب کھولیں تو یہودیوں نے آ کے پوچھا کہ یسوع نے اس کی آنکھیں کھولیں، تو اس اندھے کے ماں باپ نے کہا کہ وہ بالغ ہے، وہ 18 سال سے اوپر ہے، وہ اپنا جواب دے خود ہے۔ اس لیے آدم کی اولاد ہوتے ہوئے آپ کا کام ہے 18 سال سے کم یا 18 سال تک اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو تابعداری میں رکھیں، اور بچوں کا کام ہے ماں باپ کی سنیں۔ کبھی کوئی باپ یا ماں نہیں کہتی کہ بیٹی کو یا بیٹے کو کوئی جیب کترا ہو جائے، یا شرابی ہو جائے، یا نشے باز ہو جائے، اس لیے ان کو ماریں، سمجھائیں، جیسے بھی کنٹرول کریں، کیونکہ یہ بائبل میں لکھا ہے، عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جو کی جانی چاہیے تو تم بیٹے نہیں بلکہ حرامزادے ٹھہرے۔ حرامدہ اگر کسی کو کہہ دیا جائے، حرامزادہ کسی کو کہہ دیا جائے تو بہت بڑی گالی لوگ سمجھتے ہیں، لیکن وہ اپنے کاموں سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ حرامزادے ہیں۔ جب کوئی اپنی ماں کی نہیں سنتا، جب کوئی اپنے باپ کی نہیں سنتا، تو وہ سیدھا سرٹیفکیٹ ہے اس کے ہاتھ میں کہ وہ حرامزادہ ہے۔ 18 سال کے بعد اگر وہ نہیں سنتا تو ماں باپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن 18 سال سے نیچے جتنے ہیں، اگلی دفعہ ہم بچوں پہ بات کریں گے۔ آج پہلے ہم نے عورت پہ بات کی، آج مرد پہ بات کی، آدم پہ، اور آج تھوڑی سی بات کی ہے اولاد کے تعلق سے۔ اگلے ہفتے ہم اولاد کے تعلق سے بات کریں گے، اور کوشش کریں کہ آپ سب خدا کے کلام کو سننے کے لیے وقت نکالا کریں، اور یہ سبت کا دن عبادت کا دن ہے، اور یہ خداوند کی قربت کا دن ہے، خداوند کا دن ہے، اور گو میرا پیغام سنانے کا انداز یا بات زیادہ کڑوی بات ہے، لیکن یہ میری بات نہیں ہے، یہ خداوند کے کلام کی ہے۔ تو آپ ضرور اس کو کلام کو سمجھیں، دوسرے لوگوں کو بھی شیئر کریں، اور ساتھ ساتھ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو ضرور وہ سوال کریں، کیونکہ اگر آپ، جیسے میں نے حرامزادے کی بات کی ہے، تو اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ شیطان دا پتر، تو وہ بھی اس کو بہت برا لگتا ہے، لیکن اپنے کاموں سے، یہ مسیح کو بھی جب بات کی مسیح نے، تو فقیوں فریسیوں نے کہا کہ تو نے ہمیں کیوں کہہ دیا کہ ہم اپنے باپ ابلیس سے ہیں؟ تو یسوع نے کہا یوحنا کی انجیل میں کہ جب تم اپنے باپ ابلیس کے کام کرتے ہو تو یہی کہوں گا نا کہ تم اپنے باپ ابلیس سے۔ اگر چاہتے ہیں آپ سب کہ آپ اپنے باپ آسمانی کی اولاد ظاہر ہوں، تو دھوکے بازی سے باز آئیں، اور جھوٹے پیغاموں سے باز آئیں، اور جھوٹی تعلیموں سے خبردار رہیں، اور بائبل پر کنسنٹریٹ کریں۔